وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آئے تجوید سیکھیے آسان طریقے سے، ویڈیو نمبر 1 میں آپ کا استقبال ہے۔ تجوید کے معنی ہے قرآن پاک کو مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی طریقے سے پڑھنا۔ تجوید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو شخص قرآن خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی جو قرآن پاک کو اچھی آواز کے ساتھ قواعد، صفات کا لحاظ کرتے ہوئے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن پاک کو نہ صرف اچھی آواز کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، بلکہ مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر انسان قرآن پاک کو مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ کیے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس سے قرآن پاک کے الفاظ کے معنی کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلا اللہ علیم، اگر آدمی اس لفظ کو علیم پڑھے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ بہت جاننے والا ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، اگر آدمی اسی لفظ کو اللہ علیم پڑھے، علیم یعنی آئین کو اپنے مخرج سے نہ پڑھے بلکہ آئین کو حمزہ کے مخرج کے ساتھ پڑھے تو نعوذ باللہ من ذالک اس کا معنی ہوگا اللہ دردناک ہے۔ علیم ایسے عذاب اور ایسے سزا کو بولتے ہیں کہ جس عذاب کو بھی اپنی جگہ تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آدمی اللہ اکبر کو صفات کا لحاظ نہ کرے بلکہ انسان پڑھے اللہ اکبر، تو یہ بھی تجوید کے اعتبار سے بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی قواعد کا لحاظ نہ کرے، مثلا خلقنا، اس کے معنی ہے ہم نے پیدا کیا، اور اگر اسی لفظ کو انسان خلق نہ پڑھے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان سب عورتوں نے پیدا کیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اگر انسان دوران تلاوت قرآن پاک مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ نہ کرے تو قرآن پاک کے الفاظ کے معنی میں کس طریقے سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت کے دوران ہم سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں یا سکھایا نہیں گیا۔ مادری زبان یعنی کشمیری یا پنجابی یا اردو یا انگلش زبان کا اثر ہے۔ یعنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو جو ہماری مادری زبان ہوتی ہے، وہ کوئی بھی زبان ہو، تو ہم اسی لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کو ہمیں عربی زبان کے لہجے میں، عربی لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی۔ یا اس وجہ سے غلطی ہوتی ہے کہ ہمیں تجوید کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان ویڈیوز بنانے کا کیا مقصد ہے؟ نمبر 1، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں آپ کی مدد کرنا۔ نمبر 2، تجوید قرآن کے بنیادی قواعد کی اہمیت بتانا۔ نمبر 3، بار بار آنے والے الفاظ کے ذریعے ان قواعد کی مشق کرانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، خود ایک خوشی محسوس ہوگی۔ قرآن پاک کو جب ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے
تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور دوران تلاوت قرآن پاک میں غلطی نہیں ہوگی۔ اب ہم ایک نقطۂ تعلیم کو لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان حرکت میں آ جاتا ہے۔ شیطان انسان کو بہکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ بار بار تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے تاکہ شیطان اس پر حاوی نہ ہو سکے، اور پختہ ارادہ کرنا ہے کہ مجھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور بار بار مانگنا ہے، یا اللہ مجھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔